اپنی محبتیں پیش کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم محبت سے پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں جس کا عقیدہ ہے ہمارے آقا جیسا کوئی نہیں وہ مل کے بولے گا یا مصطفیٰ خیر الورا یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کماں میں تیرے جیا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کماں میں تیرے جیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں اور تیرے جیا سوہنا نبی لباں تے تاں جے ہووے کوئی تیرے جیا سوہنا نبی لباں تے تاں جے ہووے کوئی مینوں تے ہے نہ پتا کہ تیرے جیا کوئی نہیں مینوں تے ہے نہ پتا کہ تیرے جیا اور ایک منظر پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اقصی دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیان نے بھی اے ہو گیا
سارے نبیان بھی اے ہو گیا کہ تیرے جیا کوئی نہیں. پڑھیے یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں. حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی عزتوں اور احترام و تکریم کے لائق جناب حضرت علامہ وقار احمد چشتی صاحب، علامہ قاری بابر حسین نقشبندی صاحب اور میرے مکرم بھائی جناب حافظ اکرام الحق سیالوی صاحب، سٹیج پر موجود، محفل میں موجود جمیع علماء کرام، سادات عظام، حاضرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شکر ہے بولے. محفل عشاء کے بعد سے شروع ہے. 8 بجے بھی اگر کرو تو 11:15 ہو رہے ہیں. 2.5 گھنٹے آپ نے نعتیں سنی ہیں، وہ نظم کی صورت میں. اور ابھی جو کچھ آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے یہ روح محفل ہے، یہ اصل محفل ہے. ثناخوانی موت بھی ہم سے نہیں چھڑا سکتی، اس لیے کہ سرکار کی ثناخوانی ایمان کو تازگی بخشتی ہے. لیکن ساری رات بھی مل بیٹھ کے اگر میں اور آپ نعتیں پڑھتے رہیں، الحمدللہ میں بھی اسی سٹیج کا بندہ ہوں، میں بھی نعتیں پڑھتا ہوں، ساری رات بھی پڑھتے رہیں تو اس میں عقائد کے حوالے سے، اس میں ہمارے اخلاقیات کے حوالے سے اور اس میں ہماری اصلاح کے حوالے سے کوئی پہلو موجود نہیں ہوتا. ہم جو خطیب کو بلاتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اصل محفل بیان کرے، اصل پیغام بیان کرے. اور آج میں خوش ہوں کہ پچھلی دفعہ محفل اس وقت میرے حوالے کی تھی کہ جس وقت سارے یوں ہی کر رہے ہیں. سب جب پڑھ چکے تو انسان کے بدن کی بھی کوئی کیپیسٹی ہوتی ہے، وہ بھی تو آرام سکون چاہتا ہے. تو عشاء کے بعد سے لے کے محفل ہے اور 1 بجے خطیب صاحب کو ٹائم ملتا ہے، تو نہ وہ سنانے جوگے اور نہ آپ سننے جوگے. اس ویلے یاسر بھیا کیا اس ویلے تو سنگی ٹائم دے سان جلدی. اس وقت آپ تر و تازہ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ زمین تیار ہے، اور جب زمین تیار ہے تو اس میں محبت رسول کے کچھ بیج بوئے جائیں. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ، پوری جانفشانی کے ساتھ کوشش کر کے مسلک حق اہل سنت و جماعت کی ترجمانی آپ کے سامنے مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا کہ پیش کروں. اللہ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے، سب کو سن سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تقیہ شاہ مراد کی خوبصورت ٹیم جو شاہ مراد اسلامک یوتھ ونگ کے نام سے ہے. بابو محمد یاسر رزاق، عدیل بھائی، عمر فاروق اور ان کے جمیع منتظمین محفل. اور یقیناً اتنی بڑی محفل کوئی 2-4 لوگوں کے تعاون سے نہیں بلکہ پورے علاقے کی محبتوں کا مرکز ہوا کرتی ہے. سامعین عزیز احتشام، فتنوں کا دور ہے اور اس فتنوں کے دور میں چراغ حق کو جلانا یہ ایمان بچانے کی علامت ہے. فتنوں کے اس دور میں چراغ حق کو جلانا اور اپنے عقیدے پر قائم رہنا اور اسی عقیدہ حق پر قائم رہتے ہوئے اپنا ایمان سلامت لے کے جو قبر میں چلا گیا اس سے رب بھی راضی ہے، اس کے محبوب بھی راضی ہے. طرح طرح کی بولیاں بولی جا رہی ہیں، طرح طرح کی ہوائیں چل رہی ہیں. جس طرح اس ملک پاکستان میں اس وقت سیاسی جلسوں کی ایک بھرمار ہے، اسی طرح مذہبی جلسوں کی بھی یلغار ہے.
ایک عجیب قسم کی فضا اس ملک کو ڈی سٹیبلائزیشن کی طرف دھکیلے ہوئے جا رہی ہے. ایک طرف نام آل رسول کی محبت کا لیا جاتا ہے اور دوسری طرف نام اصحاب رسول کی محبت کا لیا جاتا ہے. سنیو، اپنے عقیدے پہ ناز کرو کہ ہمارا دامن نبی کی آل کی محبت سے بھی بھرا ہوا ہے، نبی کے اصحاب کی محبت سے بھی بھرا ہوا ہے. 125 سال پہلے بریلی کے شہنشاہ کشتہ عشق مصطفیٰ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اہل سنت کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اہل سنت اپنے مقدر پہ ناز کرو، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. ہمارے نزدیک نبی کے تمام صحابہ آسمان ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں. ان میں سے کوئی آدمی دنیا کے اندر اگر کسی صحابی رسول کے بارے میں اگر غلط زبان بولے گا تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور جو نبی کے آل کے بارے میں توہین آمیز کلمات کہے گا اس پر خدا کی بھی لعنت ہے، مصطفیٰ کی بھی لعنت. ہمارے دامن نبی کی آل کے پیار سے بھی رنگے ہوئے، نبی کے اصحاب کے پیار سے بھی رنگے ہوئے. سید ناصر حسین شاہ نے کہا تھا جو روشنی کے امین ٹھہرے ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں. میرا حق ہے کہ میں مسلک حق آپ تک پہنچاؤں. آپ واہ واہ پاویں نہ کریں، مجھے کوئی ضرورت نہیں اور میں کچھ طے بھی کر کے نہیں آیا اور مجھے یہ بھی لالچ نہیں ہے اگلی باری تمہیں پھر بلاؤ. پر یہ بات ہے حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زبان میری. اظہار تو کر دے گا ٹپکے گا جو لہو میرا. کیا پتا آج کی رات میری آخری رات ہو، میں واپس واقعاً اپنے گھر پہنچ سکوں یا نہ پہنچ سکوں، لیکن میں جب اندھیری قبر میں جاؤں تو مصطفیٰ کے ساتھ میرا سامنا ہو. سیدہ کائنات کی چادر تطہیر کے نیچے جب میں کھڑا ہوں تو میں چاہتا ہوں میرے مصطفیٰ کی مجھے شفاعت نصیب. توجہ چاہوں گا آپ سب کی. فتنوں کے دور سے گزر رہے ہو اور میں اس وقت چکوال کی سرزمین پہ بیٹھا ہوں اور میں ذمہ داری سے کچھ باتیں عرض کرنا ہوں. جو روشنی کے امین ٹھہرے اہل سنت کا عقیدہ بتا رہا ہوں. کسی دائیں بائیں مت دیکھا کرو، ہمارا عقیدہ بانج نہیں ہے. 1400 سال سے اس کی پشت پر خدا کا ہاتھ ہے، محمد مصطفیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری. جو روشنی کے امین ٹھہرے ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں. ہماری منزل خزاں نہیں ہے کہ ہم بہاروں کو مانتے ہیں. ہمارا ایک بھی ایسا نہیں ہے جو مرا ہو تو جس کا چہرہ دکھانے کے قابل نہ ہو. الحمدللہ یا رسول اللہ کہنے والے جب دنیا سے جاتے ہیں تو نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے. پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے. نور آنکھوں میں، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے. مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. مصطفیٰ والوں کے انداز ہوں گے. مصطفیٰ والوں کے اور جنتی وہ ہیں جنہیں ان کی شفاعت پہ یقین. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. جنتی وہ ہیں جنہیں ان کی شفاعت پہ یقین. اور وہ جو منکر ہیں جہنم کے حوالے ہوں گے. وہ
جو منکر ہیں جہنم کے حوالے ہوں گے مصطفیٰ والوں۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جو روشنی کے امین ٹھہرے، ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں۔ ہماری منزل خزاں نہیں ہے کہ ہم بہاروں کو مانتے ہیں، اور ہمارے دامان پنج تن کی عنایتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہم اہل سنت نبی کے ناصر تمام یاروں کو مانتے ہیں۔ میں آسان لفظوں میں اہل سنت کا عقیدہ بتا دوں، اگر کسی کو شک ہے تو وہ درستگی کر لے کہ ہم نبی کے در والوں کے بھی غلام ہیں، نبی کے گھر والوں کے بھی۔ ہم نبی کے در والوں کے بھی غلام ہیں اور نبی کے گھر والوں کے بھی۔ حضور کی آل نبی کے گھر والے ہیں اور سرکار کے اصحاب حضور کے در والے ہیں۔ جو سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن مجتبی، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے علاوہ اہل بیت اطہار ازواج مطہرات اہل بیت اطہار کے خلاف زبانیں تان دراز کرے، اس کے ساتھ بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اور جناب ابو بکر صدیق کی صحابیت، جناب فاروق اعظم کی عدالت، جناب عثمان ذی النورین کی علم و حیا، اور جناب مولا مرتضیٰ کی شجاعت کو کوئی نہ مانے تو اس کا بھی اہل سنت سے لا بولے ہو کوئی مسئلہ ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب ٹلا بول رہے ہیں تو مجھے شک پڑتا ہے کچھ، کیا مسئلہ ہے؟ اہل سنت کا عقیدہ نہیں پتا آپ کو؟ ہم نبی کے گھر والوں کے بھی غلام ہیں، نبی کے گھر والوں کے بھی غلام ہیں۔ مولا سلامت رکھے، جملہ عرض کر دیتا ہوں، جس کے ساتھ امام حسن نے صلح کی، ہماری جنگ کوئی نہیں پہنچے ہو تو بات ریکارڈ ہو رہی ہے، کل پوچھ لینا جا کے اپنے علماء سے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ جس کے ساتھ امام حسن مجتبی نے صلح کی، اس کے ساتھ اہل سنت کی جنگ کوئی نہیں، اور جس کے ساتھ امام حسین نے جنگ کی، اس کے ساتھ اہل سنت کی صلح کوئی نہیں۔ ابھی میرے بھائی یہاں پہ ایک حدیث پڑھ رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا۔ امام حسن کی بارگاہ میں، میرا یہ بیٹا، بولو میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، سید ہے۔ امام حسن سید ہے، سردار ہے، اور آدھی بات نہیں پوری بات سنو۔ فرمایا یہ میرا بیٹا دو مومن گروہوں کے درمیان صلح کا سبب بنے گا۔ یہ علماء کا سٹیج بھرا ہوا ہے، اگر کسی کو شک ہے تو میری اصلاح کرو، میں ادھر اسٹیج پہ اپنا جملہ واپس لے کے نیچے جاؤں گا۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور ان قریب میرا یہ بیٹا امام حسن دو مومن اور مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کا سبب بنے گا۔ میرے مصطفیٰ کہیں ایمان والا، اللہ اکبر۔ کوئی شخص ساری زندگی تقوی، پرہیزگاریاں، عبادت گزاریاں، تہجد گزاریاں، صدقے، خیراتیں، روزے، زکاتیں کرتا رہے، خدا کی قسم ساری زندگی عبادت کرنے والا کوئی خدا کا ولی کسی نبی کے صحابی کے جوتوں سے لگنے والی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کسی نبی کے ایک ادنا صحابی جس نے فقط سرکار کے چہرے کو دیکھا، ایمان کی حالت میں دیکھا، اور ایمان کی حالت میں دنیا سے وصال ہوا، اس کے جوتوں سے لگنے والی مٹی کو بھی وہ اللہ کا ولی نہیں پہنچ سکتا۔ اس کو یہ مقام کہاں سے ملا؟ مصطفیٰ کریم کے چہرے کی زیارت سے۔ مصطفیٰ کریم کے چہرے کی، یہ بار بار سننا اگر کسی کو شک ہے تو، یہ عقیدہ پہلے بیان کروں گا، تقریر بعد میں کروں گا۔ ایسا کرنا نہ چسکا پہلے چاہیے کہ نہ بعد گلنا ہی کھلی گئی سمجھ نہیں بھئی؟ ہاں جی۔
فتنوں کا دور ہے، اس لیے ہم فتنوں کو کلا کما کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ الحمدللہ ہم مسلک حق اہل سنت و جماعت پہ، ہمارے ایک ہاتھ میں نبی کی آل کا دامن ہے اور دوسرے میں نبی کے اصحاب کا دامن ہے، اور سینے کے اندر کملی والے آقا کا بے پناہ عشق ہے، کملی والے آقا کا عشق ہے، سرکار کی محبت ہے، سرکار کی غلامی کے اندر ہم جینا بھی چاہتے ہیں، سرکار کی غلامی کے اندر مرنا بھی چاہتے ہیں۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ سامعین عزیز احتشام، استقبال ربیع الاول ہے، ربیع الاول شریف کا بابرکت مہینہ آمد ہے، جس ماہ مبارک میں رب نے اس کائنات پر احسان فرمایا، رب نے اس کائنات ارض و سما پر احسان عظیم فرمایا اور کملی والے آقا کو روئے زمین پہ تشریف لے گیا ہے۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین پر تشریف لے آئے۔ ربیع الاول شریف کا بابرکت مہینہ ہے صاحبو، جب 14 اگست آتی ہے گلیاں سج جاتی ہیں، گھر گھر میں پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہرانے لگتا ہے۔ بحیثیت پاکستانی حب الوطن من الایمان، ایمان کی محبت، جو وطن کی محبت ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ کبھی کوئی فتویٰ نہ میں نے پڑھا نہ میں نے دیکھا کہ کسی نے کہا ہو کہ یہ پاکستان کی محبت میں تم جھنڈے کیوں لگاتے ہو، جھنڈیاں کیوں لگاتے ہو، مینار پاکستان کو کیوں سجاتے ہو، بادشاہی مسجد کو کیوں سجاتے ہو، شاہی قلعے کو کیوں سجاتے ہو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، پاکستان بڑی نعمت ہے یا مصطفیٰ کی آمد بڑی نعمت ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے، نعمت عظمیٰ ہے۔ لہٰذا اپنے دل میں ارادہ کرو، گھر گھر میں نبی کی آمد کا جھنڈا ہوگا، گھر گھر میں نبی کی آمد کا جھنڈا ہوگا، تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی پتہ چلے کہ ربیع الاول شریف کا بابرکت مہینہ آ گیا، جس ماہ مبارک میں رب نے اس کائنات ارض و سما پر احسان عظیم فرما کر آمنہ کے لال کو روئے زمین پہ بھیجا۔ سامعین عزیز احتشام، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مسعود کا بابرکت مہینہ ہے، اور الحمدللہ ہم اہل سنت امن کے پیامبر ہیں۔ ہمارے جلوس، ہمارے جلسے، ہماری محفلیں امن، محبت اور پیار کا پیغام دیتی ہیں، اس لیے کہ ہمارے چہروں میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چمک رہی ہوتی ہے۔ سامعین عزیز احتشام، اللہ رب العالمین نے کملی والے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روئے زمین پر بھیج کر ایمان والوں پر احسان عظیم فرمایا۔ کس پر احسان عظیم فرمایا؟ ایمان والوں پر احسان عظیم فرمایا۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے تحقیق میں نے ایمان والوں پر احسان عظیم فرما دیا کہ جب ہم نے ان پر اپنا عظمت والا رسول مبعوث فرمایا۔ اے اللہ، زمین و آسمان بھی تیری مخلوق، زمین و آسمان بھی تو نے ہمارے فائدے کے لیے پیدا فرمائے، تو نے ہمیں آنکھیں بھی عطا فرمائی، تو نے ہمیں کان بھی عطا فرمائے، تو نے ہمیں روح اور جسم بھی عطا فرمائے، یہ ساری بھی تیری نعمتیں ہیں۔ کہیں اسی موقع پر آپ رب العالمین آپ نے یہ نہیں فرمایا میں نے تجھے آنکھیں عطا فرمائی، بڑا احسان فرمایا، میں نے تجھے کان عطا فرمائے، بڑا احسان فرمایا، میں نے تجھے ہاتھ عطا فرمائے، بڑا احسان فرمایا۔ میرا رب فرماتا ہے یہ ساری نعمتیں تیرے لیے، لیکن میں نے ان کو احسان عظیم اس لیے نہیں فرمایا کہ یہ اس ایک جہان میں تو رحمت ہے، لیکن جب تو قبر کے اندر جائے گا یہی تیرے ہاتھ تیرے خلاف بولنے لگ جائیں گے، یہی تیرے کان تیرے خلاف گواہیاں دینا شروع ہو جائیں گے، یہی تیرے پاؤں تیرے خلاف بولنا شروع ہو جائیں گے۔ میں نے کملی والے آقا کی صورت میں آپ پر احسان عظیم فرما کر
کملی والے آقا کو رحمت للعالمین کا ٹائٹل دے کر بھیجا اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. ہم نے اپنے محبوب کو سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر دیا. ہاتھ رب کی نعمت ہے, پاؤں رب کی رحمت ہے, آنکھیں رب کی نعمت ہے, لیکن یہ اس جہان کے لیے رحمت ہے. لیکن ایک وقت آئے گا, علماء بیٹھے الیوم نختم علی افواہہم, اللہ کہتا ہے قیامت والے دن ہم تمہاری زبانوں پہ تالے لگا دیں گے, مورے لگا دیں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ, تیرے ہاتھ تیرے خلاف بولیں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ, تیرے پاؤں تیرے خلاف بولیں گے. آج تو تو اپنی مرضی سے ان ہاتھوں کو جہاں جہاں چاہتا ہے استعمال کرتا ہے, لیکن یاد رکھ قیامت والے دن کل تیرے ہاتھ تیرے خلاف بولیں گے. جن پاؤں سے چل کے برائی کے راستوں پہ جاتا ہے زبانیں گنگ ہو جائیں گی, تیرے پاؤں بولنا شروع کر دیں گے, آنکھیں گنگ ہو جائیں گی, لیکن آنکھیں بھی گواہی دیں گی. یہ سارے یہ جو نعمتیں نظر آ رہی ہیں اس ایک جہان میں تو رحمت ہیں, لیکن اگلے جہان کے لیے رحمت نہیں بلکہ زحمت بن جائے گا. اللہ کہتا ہے اس ربیع الاول کے مہینے میں نے آپ کو وہ عظیم نعمت عظمیٰ عطا کی ہے جو فقط اس ایک جہان کے لیے رحمت نہیں ہے بلکہ ہر جہان کے لیے ہم نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر دیا. ایمان والو توجہ کرنا, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات ارض و سما میں موجود ہیں تو ہمارے چہرے ہزاروں برائیوں کے باوجود بگڑنے سے بچے ہوئے. سامعین عزیز احتشام, قرآن مجید پارہ نمبر 23 اٹھا کے دیکھیے, 17 اور پارہ نمبر 13 اٹھا کے دیکھیے. آیات مبارکہ مفہوماً عرض کر رہا ہوں, اللہ رب العالمین نے سابقہ اقوام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم نے ان قوموں کا ذکر نہیں پڑھا کہ جن کو ہفتے والے دن ہم نے مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا تھا. یہ سورہ بقرہ میں واقعہ موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے, ہفتے والے دن اللہ نے فرمایا مچھلیاں پکڑنے کے لیے دریائے نیل پہ مت جانا. ہمارے مسلمان بھی آج سوال کرتے ہیں کہ کیا ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنا جائز ہے کہ نہیں. وہ قوم موسیٰ کے لیے منع تھا, ان کے لیے وہ متبرک دن تھا جس طرح ہمارے لیے جمعہ متبرک دن ہے. عیسائیوں کے لیے کون سا دن ہے؟ اتوار والا دن. ہمارے لیے جمعہ, عیسائیوں کے لیے اتوار اور یہودیوں کے لیے ہفتہ. کون سا دن؟ ہفتے کا دن. اللہ نے فرمایا ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے کے لیے دریائے نیل پہ نہ جانا, میرے نبی ان کو منع کر دو. اب چونکہ وہ قوم دریائے نیل کے کنارے بستی تھی, ان کا گزر بسر مچھلیاں پکڑ کے بیچنا تھا, خرید و فروخت کرنا تھا. اللہ نے فرمایا ہفتے کے 6 دن تمہارے لیے مچھلیاں پکڑنا, بیچنا, خرید و فروخت کرنا جائز ہے, درست ہے, لیکن ایک دن, 6 دن تمہارے لیے, ایک دن میرے لیے, میری عبادت, میری بندگی کے لیے خاص ہے. اس دن دریا کا رخ مت کرنا. اب انسان حریص ہے, الانسان حریص فیما منع, انسان کو جس چیز سے منع کیا جاتا ہے بندہ اسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے. اے بچہ ہے نا, آپ اس سے کوئی چیز لیں, وہ ضد کرتا ہے میں یہی لوں گا, میں یہی لوں گا. انسان کی یہ فطرت ہے. ہفتے والے دن قدرتی بات تھی. علماء بیٹھے, علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں کہ ہفتے والے دن خدا کی قدرت کے کچھ مچھلیاں سطح آب پہ زیادہ ہی ابھر کے آتی, ان کا دل للچانے لگا اور وہ ہفتے والے دن ہیلے اور بہانے کر کے مچھلیاں پکڑنے کے لیے نالیاں بنا کے, حوض بنا کے چلے گئے. جب گئے تو انسان تھے, جب واپس آئے تو اللہ نے کہا کونو قردۃ خاسئین, جاؤ ہم نے تمہیں دھتکارا ہوا بندر بنا دیا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. یہ اس قوم کی بات کر رہا ہوں صاحبو جس قوم کے بارے میں اللہ کا قرآن پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ میں کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوم رب کو اتنی پسند تھی کہ رب ذوالجلال نے ان کے لیے جنت سے سجے سجائے دسترخوان بھیجے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ
अलैकुम मन्ना व सलवा, हमने कौम मूसा के लिए जन्नत से मनो सलवा जैसे खाने सजे सजाए दस्तरखान भेजे। कौम को भूख लगती, चौकियां बना के बैठ जाते, फरिश्ते आते, उनके सामने दस्तरखान लगा के चले जाते, वो खाना खा के बर्तन उधर ही छोड़ के चले जाते। तवज्जो चाहूंगा, कौम को भूख लगी, रब के नबी की बारगाह में आए, हमारे लिए खाने का इंतजाम करो। अल्लाह के नबी जनाबे हजरत मूसा के पास आए, अर्ज करने लगे हमारे लिए खाने का इंतजाम करो। रब्बे जुल जलाल के नबी ने रब की बारगाह में दुआ की। रब्बे जुल जलाल ने जन्नत से सजे सजाए दस्तरखान मनो सलवा की सूरत में जनाबे मूसा की कौम पे नाजिल फरमाए। कौम को प्यास लगी, खाना खाने के बाद जब पानी की तलब महसूस हुई, फिर अल्लाह के नबी के दामन को पकड़ लेते हैं, अर्ज करते हैं हमारे लिए पानी का बंदोबस्त करो। अल्लाह के नबी जनाबे मूसा कलीमुल्लाह, रब से कलाम फरमाने वाले नबी रब की बारगाह में अर्ज करने लगे, मेरे अल्लाह हमारे लिए पानी का इंतजाम कर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या मूसा इद्रिब पे असाकल हजर, ये जो तेरे सामने काले रंग वाला पत्थर पड़ा है, इसके ऊपर असा मारना तेरा काम। फन फजरत मिन हुस्नका अशरत ऐना। अल्लाह का कुरान कहता है मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर के ऊपर सोटा मारा, असा मारा, तो हमने पत्थर के अंदर से पानी के 12 चश्मे जाए। अपना अपना ज़ौक़ है ना, तवज्जो चाहूंगा, अपना अपना ज़ौक़ है। कुरान सुन के सुभान अल्लाह कहा। अपने आप को जिस काम में वाबस्ता रखोगे ना, वो काम आपको ज्यादा मजा देगा। बटेरे पढ़ाने वाले की ज्यादा मजा बटेरे पढ़ाने चश्ना, कुत्ते पढ़ाने वाले कि कुत्ते ने पेड़ा चश्ना, जेड़े दांदा नी दौड़ करने उन्होंने की मजा दांदा नी दौड़ ही चश्ना। मिकी कोई नहीं पता उनमें अल्लाह ने कुरान पढ़ना तो तुसा सिर से लेके सट्टे हो। अफसोस की बात है लोगों, मैं दुख के साथ एक जुमला कह रहा हूं, 1996 से लेके आज 2020 है, 24 साल हो गए पढ़ते और पढ़ाते हुए। मेरा काम ही तालीम और ताल्लुम है। खुदा की कसम अफसोस होता है अपने इस मुआशरे की रवश को देखकर कि जब हमारा कोई अजीज मर जाता है तो मस्जिदों से सिपारे उठा के ले आते हैं, कुरान उठा के ले आते हैं, सूरह यासीन उठा के ले आते हैं कि बाबा जी फौत हो गए, मस्जिदों से बच्चों को बुलाया जाए, मदरसों से बच्चों को बुलाओ, कुरान पढ़े, बाबा जी को बख्शें। खुदा की कसम लोगों, जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह ने ये कुरान मुर्दों के लिए नहीं बल्कि जिंदों की हिदायत के लिए भेजा है। वो मुअज़्ज़ज़ के जमाने में मुसलमान होकर कब संवरोगे? नातों पे झूमने वालों और कुरान के वक्त उठ के भाग जाने वालों, कौन संवारेगा? अब कोई नबी नहीं आएगा इस दुनिया के अंदर। अपने इमामों, खतीब और उलमा की कदर करो। अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये जिनको चेहरों को देख के तुम्हें मुस्तफा याद आते हैं, खुदा याद आते हैं, जिनके चेहरों पे वद्दुहा की सूरत नजर आती है, इनका कदर किया करो। इसलिए कि और कुछ हो ना हो, जितनी देर इनके सामने बैठे रहते हो मुस्तफा की सूरत का अक्स सीने पे पड़ता रहता है। अफसोस की बात है, ये कुरान जो अलिफ लाम मीम रब ने अता किया है, वो को 30 नेकियों के लिए अता नहीं किया, वो दिया इसलिए था कि मैं ये पढ़ेंगे तो नेकियां दूंगा, लेकिन इनके दिल ईमान की तरफ माइल हो जाएंगे। वो जिंदगी का कौन सा गंभीर से गंभीर मसला है जिसका हल कुरान ने बयान नहीं किया? मैं तवज्जो चाहूंगा, आप सबकी खामोशी देखकर मुझे बार बार हिलाना पड़ता है। तवज्जो चाहूंगा मैं आप सबकी, अपने मुकद्दर पे नाज करो कि रब ने मुस्तफा जैसा रसूल अता किया है। अपने मुकद्दर पे नाज करो। मैं कुरान की वो आयत पढ़ रहा हूं आपके सामने कि जिसमें पारा नंबर 1 सूरह बकरा में अल्लाह कहता है कि मेरे प्यारे नबी जनाबे मूसा की कौम रब को इतनी पसंद, इतना रब मोहब्बत करता है कि उनके लिए जन्नत से सजे सजाए खाने आते हैं, जन्नत से मनो सलवा जैसे खाने आते हैं। कौम को प्यास लगे, रब्बे जुल जलाल के नबी पत्थर के ऊपर असा मारे हैं, रब्बे जुल जलाल पत्थर फाड़ के पानी के 12 चश्मे जारी। कौम को जब गर्मी लग गई, अल्लाह के नबी ने फरमाया धूप बहुत शदीद थी, गर्मी बहुत शदीद थी। अल्लाह के नबी जनाबे मूसा अपने मकाम पे बैठे, कौम फिर आ गई, हमारे लिए शाम आने का इंतजाम करो। धूप बहुत ज्यादा है, मैदान का नाम है मैदान ती, खुला
میدان ہے مصر کا اور پیچھے فرعون کی فوج لگی ہوئی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے سفید رنگ کا بادل بھیجا، وہ قوم جدھر جدھر جاتی تھی شامیانہ بن کے اوپر چلتا۔ اللہ رب العالمین کے اتنے برگزیدہ پیغمبر جناب موسیٰ، جن سے رب ذوالجلال کوہ طور پہ کلام فرماتا ہے، جن کی قوم کو رب اتنا پسند کرے، ان کے لیے جنت سے کھانے آئے، جن کے لیے اللہ رب العالمین چلتے ہوئے دریا کے اندر جناب موسیٰ عصا مارے، اللہ رب العالمین پانی کو روک کے جناب موسیٰ کی قوم کو رستہ بنا۔ اس کائنات میں فقط ایک مقام ایسا آیا ہے، ایک مقام ایسا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پیچھے کھڑی ہے، رب کے نبی پہ اعتبار ہے، رب کے نبی پہ اعتبار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چلتے ہوئے پانی کے اوپر عصا مارا۔ جو نبی ہوتے ہیں پانی بھی سمجھتا ہے یہ اللہ کے نبی ہیں، آدھا پانی ادھر آدھا ادھر، رستہ بن گیا۔ اللہ کے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی ساری امت کو، ذریت کو لے کے باہر چلے گئے۔ رب کے نبی جناب موسیٰ کی اتنی پسندیدہ امت، اللہ نے اتنے زیادہ احسان فرمائے، علماء بیٹھے ہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے میں نے اتنا پیار کیا جناب موسیٰ کی قوم سے کہ وہ بگڑ گئے، وہ کہنے لگے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، رب ہمیں عذاب نہیں دے سکتا۔ اتنے زیادہ رب کے پسندیدہ اور برگزیدہ قوم، ایک حکم رب کا، توجہ، ایک حکم رب کا، ایک حکم رب کا تھا، 6 دن تمہارے، ایک دن میرا، ایک دن میرا، میری عبادت کرنی ہے، میری بندگی کرنی ہے، دریا کی طرف نہیں جانا۔ جب قوم گئی تو انسان تھی، جب واپس آئی تو آدھی قوم بندر اور آدھی خنزیر بن گئی۔ رب کا ایک حکم ٹالا تھا۔ علماء بیٹھے، میں ایک اور روایت پیش کرنے لگا ہوں، تفسیری قول ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر ایک طویل عرصے میں بارش بند ہو گئی، جانور بھوک سے مرنے لگے، سبزہ چارہ ختم ہو گیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ رب سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے ہیں، ایک بندہ راستے میں کھڑا ہے، عرض کرتا ہے آج رب کی بارگاہ میں جائیں تو سوال کرنا اللہ ہم سے کیا غلطی ہو گئی کہ بارش ہی رک گئی، ہم سے کیا غلطی ہو گئی کہ ہمارے اوپر بارش رکی ہوئی ہے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ گئے، رب سے کلام کیا، سوال کیا، اللہ وہ بندہ پوچھ رہا تھا کیا غلطی ہوگی، بارش رکی ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا جا کے اس بندے کو میرا پیغام دینا کہ اس امت کے اندر ایک بندہ ہے جس کی بری عادت یہ ہے کہ وہ چغلیاں اور غیبت کرتا ہے، وہ چغلی کرتا ہے، وہ غیبت کرتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے بھی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے کہا تھا وہ یمشی بن نمیمہ، یہ جو بندہ ہے عذاب قبر میں مبتلا ہے، یہ لوگوں کی غیبتیں کرتا تھا۔ ہم تو کرتے ہی کوئی نہیں نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر 6 مہینے تک بارش رک گئی، قوم کے اندر ایک بندہ چغل خور، غیبت کرنے والا، رب کو ان کا وہ عمل اتنا ناپسند ہوا، اللہ نے آسمان سے بارش روک دی۔ یا اللہ پھر بتانا وہ بندہ کون ہے، پردہ اٹھانا۔ اللہ نے فرمایا میں بندوں کے عیب ظاہر نہیں کرتا۔ لوگوں میں نے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا ہے، اگر سمجھ جاؤ تو صبح تک شاید ہماری زندگی بدل چکی ہو۔ اللہ کہتا ہے میں بندوں کے عیب ظاہر نہیں کرتا، وہ میں چٹے کپڑے پہن کے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ سفید پوش ہو کے میرے سامنے بیٹھے ہیں، ہم کتنے معزز و مکرم ایک دوسرے کو جھک جھک کے ملتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ رب کی صفت ستاری کے مظہر ہے۔ اس وقت اگر رب ذوالجلال میرے عیبوں کے اوپر سے پردہ ہٹا دے اور آپ کے اوپر سے عیبوں کے اوپر سے پردہ ہٹا دے، نہ میں آپ کے سامنے بیٹھنے کے قابل، نہ آپ میرے سامنے بیٹھنے کے قابل۔ ایک حدیث سنا دیتا ہوں اپنے مصطفیٰ کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر لوگوں کا عیب کسی کے اوپر ظاہر ہو جایا کرے تو تالیاں نہ بجایا کرو، ٹھٹھے مذاق نہ کیا کرو، لوگوں کو بلیک میل نہ کیا کرو۔ جو آدمی کسی دوسرے کو ذلت و رسوائی میں دیکھ کر ہنستا ہے، تالیاں بجاتا ہے، اللہ اس کو موت ہی نہیں دیتا، یہاں تک کہ اس کو بھی اسی مصیبت میں ڈالتا ہے اور لوگ اس پہ بھی تالیاں بجاتے ہیں۔ ایک آقا کی تیسری حدیث سنا دیتا ہوں اصلاح امت کے لیے، اصلاح امت کے لیے۔ سرکار نے فرمایا تم میں سے جو آدمی، اللہ بہت بڑی بات ہے، تم میں سے جو آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کا عیب دیکھے اور اس کی عزت رکھنے کے لیے
اس کی عزت رکھنے کے لیے اس کے عیب کو چھپا دے، پردہ ڈال دے کہ میرا یہ مسلمان بھائی ذلیل نہ ہو جائے، رسوا نہ ہو جائے، اس کی رسپیکٹ اور اس کی عزت داؤ پہ نہ لگ جائے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں دنیا کے اندر جس نے اپنے مومن مسلمان بھائی کے ایک عیب پہ پردہ ڈالا، اللہ کل قیامت والے دن جب اس کے نامہ اعمال کھلیں گے، اس کی بہن بیٹیاں مائیں اولاد سامنے کھڑی ہوگی، اس کے ننگے ننگے عیب جب کھلیں گے تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کل قیامت والے دن اس ایک عیب پر پردہ ڈالنے کی وجہ سے رب ذوالجلال کل خدا خود اس کے 70 عیبوں پر سب کے سامنے پردہ ڈال دے گا۔ جو چاہتے ہو کہ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، آج کے معاشرے میں کسی سے کوئی عیب و فرشتہ کوئی نہیں بیٹھا ہوا، اور کسی کا عیب ظاہر ہو جائے تو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے سوشل میڈیا پہ اشتہار بنا کے نہ چڑھایا کرو۔ اس لیے جو چاہتا ہے مصطفیٰ کی شفاعت نصیب ہو جائے اور خدا اس کے عیبوں پہ پردے ڈالے، وہ آج اپنے مسلمان بھائی کی ستر پوشی کیا گیا۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں اپنے مقدر پہ ناز کرو، رب نے مصطفیٰ کا امتی بنایا، رب نے مدینے والے مصطفیٰ کا امتی بنایا۔ تم سے پہلے ایسی ایسی قومیں گزر چکی ہیں، راتوں کو گناہ کرتی تھی، علماء بیٹھے، صبح ان کی پیشانیوں کے اوپر لکھا ہوا تھا ھذا سارق، ھذا زانی، ھذا فلاں، ھذا فلاں، یہ فلاں کام کر کے آیا ہے، یہ فلاں کام کر کے آیا ہے۔ لوگوں کے دروازوں کے اوپر لکھا ہوتا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہیں، ان کی بیٹی حضرت صفورہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی بیوی ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ ان کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، ان کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، لینے والے وٹے بڑے اور دینے والے وٹے چھوٹے، ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ رب ذوالجلال نے اپنے نبی کو پیغام دیا اپنی قوم سے کہہ دو کہ سدھر جائیں، اگر یہ نہیں سدھریں گے تو ہمارا عذاب نازل ہوگا۔ وہ قوم باز نہیں آئی، ناجائز منافع خوری، حرام خوری، ملاوٹ، دو نمبریاں جس آدمی کے رزق کے اندر ہو جائیں، دیکھنے میں تو اس کا مال بڑھتا ہے لیکن حقیقت میں وہ بندہ اندر سے تباہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اپنے ترازو میں ڈنڈی مت مارو، اس لیے کہ ایک قوم اس سے پہلے تباہ و برباد ہو چکی ہے، اور وہ قوم جس کا تعلق جناب شعیب علیہ السلام کی ذات کے ساتھ تھا، ان کا کلمہ پڑھنے والی تھی، ناپ تول میں کمی کرتی۔ رب کے نبی نے منع کیا، باز نہیں آئے، علماء بیٹھے، اللہ نے اس قوم کو زمین کے اندر دسا دیا۔ ایک اور نبی گزرے جن کا نام ہے حضرت لوط علیہ السلام، ان کی قوم بے حیائی کے کاموں میں پڑ گئی، فحاشی گندے کاموں کے اندر پڑ گئی۔ رب کے نبی نے انہیں منع کیا، وہ باز نہیں آئے، علماء بیٹھے، ان کے اوپر اللہ رب العالمین نے آسمان سے پتھر برسائے، قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ میں قرآن سے صرف یہ 3-4 چیدہ مثالیں بیان کرتا ہوں، اس لیے کہ میرا وقت کم ہے، مضمون زیادہ تھا، میں نے بات کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے اور آپ کو بتایا ہے مقدر پہ ناز کرو، رب نے کملی والے آقا جیسا رسول دیا۔ اللہ کے نبی جناب لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں قرآن کا فیصلہ سن لیا، جناب شعیب علیہ السلام کی قوم کا فیصلہ سن لیا، جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا فیصلہ سن لیا۔ یہ وہ اللہ کے نبی جن کی امت رب کو بڑی پسند، رب ان سے بڑا پیار کرے، کسی کے لیے آسمان سے کھانے آئے، کسی کے لیے آسمان سے پانی آئے، کسی کے لیے آسمان کے بادل شامے آنے لگ جائیں، کسی قوم کے لیے دریا کو لختوں کے رستے دے دے، اور ان لوگوں کے اوپر انہوں نے اللہ کے ایک ایک حکم کی نافرمانی کی، اللہ نے ان قوموں کو تباہ و برباد کر دیا۔ کسی قوم نے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی اللہ کے نبی کا حکم ڈالا تھا، اس قوم کو بھی زمین میں زندہ گاڑ دیا گیا۔ یہاں تک کہ اور بھی انبیاء و مرسلین آتے رہے، ان کی قومیں راتوں کو گناہ کرتی، صبح ان کے چہرے بگڑ جایا کرتے، لیکن کملی والے آقا کے غلاموں، یہ سارے کے سارے عیب ہماری اس ملت کے اندر موجود ہے۔ ناپ تول میں کمی ہم کرتے ہیں، رشوت کا لین دین ہم کرتے ہیں، سود کا کاروبار ہماری ملت کے اندر موجود، بے حیائی کے سارے ریکارڈ ہم نے توڑ دیے۔ رشوت، سود، بے حیائی، بدکاری، ذلت اور رسوائی والے وہ سارے کام، غیبت، چغلیاں، یہ سارے کام ہمارے اندر موجود ہیں کہ نہیں؟
یہ فائد علاقہ دیکھا ہے جس کے اندر ایسا کوئی کام نہیں ہے ماشاءاللہ مبارک ہے کہ کوئی نہیں سارے کام اللہ 20 کلو نہ آٹا جڑا لکھیا ہونا کروڑا وہ کدے کنڈے اوپر چاڑو 20 کلو پورا ہونا تے بولو تے صحیح ناپ تول وچ کمی ہے کہ نہیں توجہ چاہوں اے جڑی مرچاں نے او سرخ ادھر پانیاں چ بہ کرو وہ ساریاں مرچاں ہی ہونیاں یا تھلے کچھ اور بھی ہونیاں رنگ شنگ پورا ملاوٹ اے جڑا دودھ پیتے ہیں میں اور آپ دودھ والے کو بیٹھے ہوتے اصلاح کری کنے اپنی ناراض نہ ہویا میں تو اللہ کا فیصلہ بتا رہا ہوں اس نے جانور پیدا کیا جانور گائے بھینس گاں مانج پیدا کی تھی وہ ڈنگر ہوئی تے خالص دینے اساں بندے ہوئی تے ملاوٹ کرنے وہ جانور ہو کے خالص دیتے وہ جانور ہو کے خالص دیتے ہم انسان ہو کے ملاوٹ کرتے سچ بتاؤ اگر میرے نبی کی رحمت نہ ہوتی تو ملاوٹ کرنے والے کے ادھر ہی ہاتھ کٹ جاتے کہ نہیں اس کا ادھر ہی منہ تبدیل ہو چکا ہوتا کہ نہیں بے حیائی کرنے والا ادھر ہی آسمان سے پتھر برسا کے تباہ و برباد ہو چکا ہوتا کہ نہیں اٹھاؤ اللہ کا قرآن پارہ نمبر 8 ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے میرے مدینے والے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آؤ اللہ کے نبی جناب حضرت امام الانبیاء کملی والے آقا تاجدار مدینہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف کر رہے ہیں کعبے کا طواف کرتے کرتے کعبے کا طواف کر رہے طواف کرتے کرتے آپ نے مشرکین مکہ کا ایک گروہ دیکھا جو کعبے کے غلاف کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچ رہا تھا کعبے کے غلاف کو اپنی طرف کھینچ کے پکڑ کے کھینچ رہا تھا اس طرح کر کے چھک چھک کے یہ کہہ رہا تھا یا اللہ اگر یہ تیرا سچا نبی ہے اور جو کلام لے کے آیا ہے اگر وہ تیری سچی کتاب ہے وَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ قوم اپنے لیے بد دعائیں مانگ رہی تھی یا اللہ اگر یہ تیرا سچا پیغمبر ہے ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر میرے مصطفیٰ کانپنے لگے او بدبختوں کیا کہہ رہے ہو تم سے پہلے قومیں گناہ کرتی تھی عذاب مانگتی نہیں تھی تباہ و برباد ہو جاتی تھی ایک تو پیڑے کام کرتے ہو برے کام کرتے ہو میری نبوت اور رسالت کو جھٹلاتے ہو اور دوسری طرف عذاب مانگتے ہو اور جب آگ آتی ہے تو پھر سکی لکڑیوں کے ساتھ گلی بھی جل جاتی ہیں اور خود تو مرو گے بھی لیکن اور بھی جو ایمان والے ہیں ان کو بھی تباہ کروانے پہ تلے ہوئے ہو توجہ چاہوں گا رب ذوالجلال کی طرف سے آواز آئی میرے محبوب پریشان نہ ہو میں ان کے کالے چہروں کو نہیں دیکھتا تیرے والضحیٰ کے مکڑے کو دیکھتا ہوں اگلی آیت کے اندر رب ذوالجلال نے فرمایا میرے محبوب دیکھنا تیرے کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر میری غیرت کو للکار للکار کے کہتے ہیں ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نازل فرما لیکن میرے پیارے محبوب وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم میرے محبوب میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں جب تک تو ان کے اندر موجود ہے میں ان کے چہرے نہیں بگاڑوں گا ان کے اوپر آسمان سے عذاب نازل نہیں میں ان کے چہرے نہیں بگاڑوں گا شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی شاعر کہتا ہے روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر کہ آنے والے عذاب ٹلتے ہیں یہ ہمارے آقا کی رحمت ہے کہ جس کی وجہ سے آنے والے عذاب ٹلے ہوئے ہیں لوگوں وہ بابا اشفاق ایک پروگرام کرتا تھا زاویہ کسی نے اس سے آن لائن سوال کیا لائیو پروگرام ہے اس نے کہا بابا جی آپ یہ بتائیں زمانے میں طرح طرح کی بولیاں اور آپ بڑے پڑھے لکھے ہیں آپ دینی علوم کو بھی جانتے ہیں دنیاوی علوم کو بھی جانتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں سرکار زندہ ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ سرکار مر کے مٹی میں مل گئے آپ بتائیں آپ کا کیا نظریہ ہے بابے نے لمبی
لمبی سانس لی. بابے نے کہا کہ ہزاروں گناہ کرنے کے بعد بھی صبح صبح اٹھ کے دیوار پہ لگا ہوا شیشہ دیکھ لیا کرو, اگر چہرہ سلامت ہے تو سمجھ جاؤ مصطفیٰ زندہ ہے, اگر چہرہ سلامت ہے تو سمجھ جاؤ مصطفیٰ زندہ ہے. خدا کی قسم لوگو, میرے مصطفیٰ کی رحمت للعالمینی ہے, اس کے تذکرے کرنے کا مہینہ ہے. آج تو پہلا جلسہ ہے, گلی گلی میں مصطفیٰ کا ذکر کرو, اپنے مقدر پہ ناز کرو. رب نے رحمت للعالمین رسول بخشا ہے, رب نے رحمت للعالمین رسول عطا کیا ہے. تو میرے اور آپ کے اوپر مصطفیٰ کی رحمت للعالمین کی چادر اس جہان کے اندر بھی کار فرما ہے اور اس جہان کے اندر بھی کار فرما ہے. سوال کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ اس جہان میں مصطفیٰ کی رحمت ہمیں کیسے سنبھالے ہوئے ہے. میں سوال کرتا ہوں, ہزاروں گناہوں کے باوجود, ہزاروں عیبوں کے باوجود آج ہمارے چہرے بگڑنے سے بچے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ یہ صدقہ مدینے والے کی رحمت کا ہے, یہ صدقہ مدینے والے کی رحمت کا ہے. اور کل جب ہم حشر میں جائیں گے, توجہ چاہوں گا, قبر کے اندر جائیں گے, حشر کے اندر جائیں گے, اس وقت کیا ہوگا؟ بخاری شریف کی ایک لمبی حدیث ہے, اس کا اقتباس اور صرف اس کا مفہوم پیش کر کے بات اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان محشر ہوگا, ڈے آف ججمنٹ, قیامت والا دن, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر انور سجدے میں رکھیں گے. وہ مصطفیٰ جو کبھی امت کے لیے غاروں میں روئے, وہ مصطفیٰ جو دنیا میں آتے ہوئے سر رکھ کے زمین پہ رب حبلی امتی کی دعائیں مانگتے رہے, ادھر بھی سر سجدے میں رکھیں گے. میرے پاس انجیل برنباس کا وہ نقطہ, اور وہ میرے پاس انجیل برنباس کا وہ صحیفہ موجود ہے کہ جس کے اندر لکھا ہوا ہے, آج تو وقت ہی کوئی نہیں, میرا موضوع کچھ اور ہی ہے. ہم نے سبقن اس کو پڑھا ہوا ہے کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجنز کے اندر, کہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے جو حدیث علماء نے پڑھی ہے, اس حدیث کو اگر دیکھا جائے اور وہ بائبل انجیل برنباس, ہزاروں تبدیلیوں کے اندر مصطفیٰ کی شان وہاں پہ بھی لکھی ہوئی ہے. وہاں پہ بھی ایک فرشتہ ہوگا, سٹیج پہ دوسری طرف بھی, ایک پیچھے ایک ادھر, سٹیج کے چاروں طرف یہ جو 4 اولو العزم فرشتے ہیں یہ موجود ہوں گے, اور درمیان میں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب مقام محمود کا تاج عطا فرمائے گا. وہاں پہ سرکار رب کی رحمت کو دیکھتے ہوئے سر سجدے میں رکھیں گے اور عرض کریں گے, رب حبلی امتی, اے اللہ میری امت کو بخش دے, اے اللہ میری امت کو بخش دے, میری امت کی مغفرت فرما. اپنے نبی کو بھولنے والوں اور اپنے نبی پر درود و سلام کے اندر بھی کنجوسیاں کرنے والوں اور یہ پیسے کرنے والوں, کہاں لکھا ہے کھڑے ہو کے پڑھو, کہاں لکھا ہے بیٹھ کے پڑھو. اور مصطفیٰ پہ درود ہر بندہ پڑھ ہی نہیں سکتا, وہ پڑھتا ہے جس سے خدا راضی, مصطفیٰ راضی. میدان محشر کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر انور سجدے کے اندر رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی گناہگار امت کی بخشش کے لیے دعا فرمائیں گے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. جب یہ آیت نازل ہوئی, پارہ نمبر 30 سورہ والضحیٰ, اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے رب نے فرمایا, میرے محبوب ہم ان قریب تجھے اتنا عطا فرمائیں گے کہ تجھے راضی کر کے چھوڑیں گے, تجھے راضی کر کے چھوڑیں گے. سرکار سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ آپ کب راضی ہوں گے؟ حضور نے فرمایا, اگر میرا ایک امتی جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے, اگر وہ دوزخ کے اندر ہوگا تو مصطفیٰ کبھی راضی نہیں ہوگا. سر سجدے سے نہیں اٹھائیں گے. شاعر نے بڑی پیاری بات کی, شاعر کہتا ہے, او گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے, گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے, تو آیا ہوں یہ سرکار کہیں گے, آیا ہوں یہ سرکار کہیں گے. سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں, سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں,
امت کی وہ بخشش کی فریاد کریں گے. سورج سوانے سے کہ مصطفیٰ رو رہے ہوں گے میری امت بڑی پریشان حال ہے. آواز آئے گی محبوب پریشان نہ ہو, یہ میرا قہر و غضب تیرے او دشمن کے لیے ہے. یہ میرا قہر و غضب تیرے او دشمن کے لیے ہے. اور تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار کریں, تیرے چاہنے والوں سے. ساری رات جاگنے کا تقاضا کیا ہے؟ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا تقاضا کیا ہے کہ سرکار کا میلاد مناؤ اور حضور کی سیرت اپناؤ. یہ محبت مصطفیٰ آپ کے دلوں میں منتقل کر کے ایک پیغام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے. یہ ساری رات جاگنا کوئی بے مقصد نہیں ہے, لیکن افسوس کی بات عرض کر کے اپنی بات اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. ہماری محفلوں میں آنے والے اکثر ہمارے اہل سنت بھائی رات کو عشاء پڑھ کے نہیں آتے اور صبح جا کے فجر نہیں پڑھتے. افسوس کے ساتھ یہ محفل منانا کو فرض ہے نہیں ہے. بہت ثواب ہے, بہت ثواب ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کوئی آدمی ساری رات بیٹھ کے نعتیں پڑھتا رہے, محفل سجاتا رہے. بات بڑی کڑوی کر رہا ہوں لیکن بات سچ والی ہے. ساری رات محفل سجا کے بیٹھا رہے, اگر صبح فجر کی نماز نہیں پڑھے گا تو کوئی فائدہ ہوگا؟ بات میں نے عرض کیا تھا بڑی کڑوی ہے. میرے مصطفیٰ کریم کل قیامت والے دن یہ کہیں گے کہ میلاد تو مناتا تھا, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز بھی قائم کی ہے. اس بارے میں ہم کمزور ہیں. اپنے دل میں ارادہ کرو انشاءاللہ میلاد منائیں گے اور آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو انشاءاللہ قائم کریں گے. بہت ٹلے بولے ہو, جس طرح بیٹری نے سیل ختم ہوئی گئی. بولو انشاءاللہ نماز ادا کریں گے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. بولو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. غلامی رسول میں ہاتھ کا کوئی نہیں چاہیے کو مسئلہ ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. ہاتھ چاہیے رکھو تے کیمرہ مین ذرا ہاتھ مارو جی. اور ہاتھ کو تھلے کرے جس کی حصہ ڈالے نال اختلاف ہوا ہے. غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے. غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے. انشاءاللہ نماز پڑھیں گے سارے. یہ کنوپی دیکھ رہے ہو جس کی طرف بھائی کیمرہ مین ابھی یہ مار رہا ہے, یہ کنوپی کے درمیان میں ایک پلر لگا ہوا ہے. یہ پوری کنوپی اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. اگر اس کو نکال دیا جائے تو یہ ساری کنوپی دڑام سے زمین پہ گر جائے گی. اسی طرح اسلام کا بنیادی ستون اور مرکزی ستون بولو کیا ہے؟ نماز ہے. مسلمان اور کافر کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو وہ نماز ہے. اپنے چہرے مصطفیٰ کی سنت سے سجاؤ. 5 وقت نماز ادا کیا کرو. گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت. اور ایک اور بات جس میں ہمارے گھروں کے اندر آج برائیاں پھیل رہی ہیں, اپنے بہنوں, بیٹیوں, بیویوں کو پردے کا اہتمام کرو. بے پردگی کا خاتمہ کرواؤ. جس گھر کے اندر بے پردگی ہوتی ہے وہاں سے رزق اٹھ جاتا ہے. اپنی بہنوں, بیٹیوں, بچیوں, ماؤں, بہنوں کے پردے کا اہتمام کرو. یہ مصطفیٰ کی سیرت کا پیغام ہے, یہ مصطفیٰ کے میلاد کا پیغام ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. آواز آ رہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وما علینا الا البلاغ. اذ بعث فیہم رسولا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے تحقیق میں نے ایمان والوں پر احسان عظیم فرما دیا کہ جب ہم نے ان پر اپنا عظمت والا رسول مبعوث فرمایا. اے اللہ زمین و آسمان بھی تیری مخلوق, زمین و آسمان بھی تو نے ہمارے فائدے کے لیے پیدا فرمائے. تو نے ہمیں آنکھیں بھی عطا فرمائی, تو نے ہمیں کان بھی عطا فرمائے, تو نے ہمیں روح اور جسم بھی عطا فرمائے. یہ ساری بھی تیری نعمتیں ہیں. کہیں اسی موقع
پر آپ رب العالمین آپ نے یہ نہیں فرمایا میں نے تجھے آنکھیں عطا فرمائی بڑا احسان فرمایا، میں نے تجھے کان عطا فرمائے بڑا احسان فرمایا، میں نے تجھے ہاتھ عطا فرمائے بڑا احسان فرمایا۔ میرا رب فرماتا ہے یہ ساری نعمتیں تیرے لیے، لیکن میں نے ان کو احسان عظیم اس لیے نہیں فرمایا کہ یہ اس ایک جہان میں تو رحمت ہے، لیکن جب تو قبر کے اندر جائے گا یہی تیرے ہاتھ تیرے خلاف بولنے لگ جائیں گے، یہی تیرے کان تیرے خلاف گواہیاں دینا شروع ہو جائیں گے، یہی تیرے پاؤں تیرے خلاف بولنا شروع ہو جائیں گے۔ میں نے کملی والے آقا کی صورت میں آپ پر احسان عظیم فرما کر کملی والے آقا کو رحمت للعالمین کا ٹائٹل دے کر بھیجا اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ ہم نے اپنے محبوب کو سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر دیا۔ ہاتھ رب کی نعمت ہے، پاؤں رب کی رحمت ہے، آنکھیں رب کی نعمت ہے، لیکن یہ اس جہان کے لیے رحمت ہے۔ لیکن ایک وقت آئے گا، علماء بیٹھے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، اللہ کہتا ہے قیامت والے دن ہم تمہاری زبانوں پہ تالے لگا دیں گے، مورے لگا دیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، تیرے ہاتھ تیرے خلاف بولیں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، تیرے پاؤں تیرے خلاف بولیں گے۔ آج تو اپنی مرضی سے ان ہاتھوں کو جہاں جہاں چاہتا ہے استعمال کرتا ہے، لیکن یاد رکھ قیامت والے دن کل تیرے ہاتھ تیرے خلاف بولیں گے۔ جن پاؤں سے چل کے برائی کے راستوں پہ جاتا ہے زبانیں گنگ ہو جائیں گی، تیرے پاؤں بولنا شروع کر دیں گے، آنکھیں گنگ ہو جائیں گی، لیکن آنکھیں بھی گواہی دیں گی۔ یہ سارے یہ جو نعمتیں نظر آ رہی ہیں اس ایک جہان میں تو رحمت ہے، لیکن اگلے جہان کے لیے رحمت نہیں بلکہ زحمت بن جائے گا۔ اللہ کہتا ہے اس ربیع الاول کے مہینے میں نے آپ کو وہ عظیم نعمت عظمی عطا کی ہے جو فقط اس ایک جہان کے لیے رحمت نہیں ہے بلکہ ہر جہان کے لیے ہم نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر دیا۔ ایمان والو توجہ کرنا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات ارض و سما میں موجود ہیں تو ہمارے چہرے ہزاروں برائیوں کے باوجود بگڑنے سے بچے ہوئے۔ سامعین عزیز احتشام، قرآن مجید پارہ نمبر 23 اٹھا کے دیکھیے، 17 اور پارہ نمبر 13 اٹھا کے دیکھیے، آیات مبارکہ مفہوماً عرض کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے سابقہ اقوام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم نے ان قوموں کا ذکر نہیں پڑھا کہ جن کو ہفتے والے دن ہم نے مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا تھا۔ یہ سورہ بقرہ میں واقعہ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، ہفتے والے دن اللہ نے فرمایا مچھلیاں پکڑنے کے لیے دریائے نیل پہ مت جانا۔ ہمارے مسلمان بھی آج سوال کرتے ہیں کہ کیا ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنا جائز ہے کہ نہیں؟ وہ قوم موسیٰ کے لیے منع تھا، ان کے لیے وہ متبرک دن تھا، جس طرح ہمارے لیے جمعہ متبرک دن ہے۔ عیسائیوں کے لیے کون سا دن ہے؟ اتوار والا دن۔ ہمارے لیے جمعہ، عیسائیوں کے لیے اتوار اور یہودیوں کے لیے ہفتہ۔ کون سا دن؟ ہفتے کا دن۔ اللہ نے فرمایا ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے کے لیے دریائے نیل پہ نہ جانا، میرے نبی ان کو منع کر دو۔ اب چونکہ وہ قوم دریائے نیل کے کنارے بستی تھی، ان کا گزر بسری مچھلیاں پکڑ کے بیچنا تھا، خرید و فروخت کرنا تھا۔ اللہ نے فرمایا ہفتے کے 6 دن تمہارے لیے مچھلیاں پکڑنا، بیچنا، خرید و فروخت کرنا جائز ہے، درست ہے، لیکن ایک دن، 6 دن تمہارے لیے، ایک دن میرے لیے، میری عبادت میری بندگی کے لیے خاص ہے۔ اس دن دریا کا رخ مت کرنا۔ اب انسان حریص ہے، الانسان حریص فیما منع، انسان کو جس چیز سے منع کیا جاتا ہے بندہ اسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اے بچہ ہے نا، آپ اس سے کوئی چیز لیں، وہ ضد کرتا ہے میں یہی لوں گا، میں یہی لوں گا۔ انسان کی یہ فطرت ہے۔ ہفتے والے دن قدرتی بات تھی، علماء بیٹھے، علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں کہ ہفتے والے دن خدا کی قدرت کے کچھ مچھلیاں سطح آب پہ زیادہ ہی ابھر کے آتی، ان کا دل للچانے لگا،
اور وہ ہفتے والے دن ہیلے اور بہانے کر کے مچھلیاں پکڑنے کے لیے نالیاں بنا کے حوض بنا کے چلے گئے. جب گئے تو انسان تھے, جب واپس آئے تو اللہ نے کہا کونو قردۃ خاسئین, جاؤ ہم نے تمہیں دودکارا ہوا بندر بنا دیا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. یہ اس قوم کی بات کر رہا ہوں صاحبو جس قوم کے بارے میں اللہ کا قرآن پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ میں کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوم رب کو اتنی پسند تھی کہ رب ذوالجلال نے ان کے لیے جنت سے سجے سجائے دسترخوان بھیجے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ, ہم نے قوم موسیٰ کے لیے جنت سے من و سلوہ جیسے کھانے سجے سجائے دسترخوان بھیجے. قوم کو بھوک لگتی چوکیاں بنا کے بیٹھ جاتے, فرشتے آتے ان کے سامنے دسترخوان لگا کے چلے جاتے, وہ کھانا کھا کے برتن ادھر ہی چھوڑ کے چلے جاتے. توجہ چاہوں گا, قوم کو بھوک لگی, رب کے نبی کی بارگاہ میں آئے ہمارے لیے کھانے کا انتظام کرو. اللہ کے نبی جناب حضرت موسیٰ کے پاس آئے, عرض کرنے لگے ہمارے لیے کھانے کا انتظام کرو. رب ذوالجلال کے نبی نے رب کی بارگاہ میں دعا کی. رب ذوالجلال نے جنت سے سجے سجائے دسترخوان من و سلوہ کی صورت میں جناب موسیٰ کی قوم میں نازل فرمائے. قوم کو پیاس لگی, کھانا کھانے کے بعد جب پانی کی طلب محسوس ہوئی, پھر اللہ کے نبی کے دامن کو پکڑ لیتے ہیں, عرض کرتے ہیں ہمارے لیے پانی کا بندوبست کرو. اللہ کے نبی جناب موسیٰ کلیم اللہ, رب سے کلام فرمانے والے نبی رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے میرے اللہ ہمارے لیے پانی کا انتظام کر. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا موسیٰ اضرب بعصاک الحجر, یہ جو تیرے سامنے کالے رنگ والا پتھر پڑا ہے اس کے اوپر عصا مارنا تیرا کام. فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا. اللہ کا قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کے اوپر سوٹا مارا, عصا مارا, تو ہم نے پتھر کے اندر سے پانی کے 12 چشمے جائے. اپنا اپنا ذوق ہے نا, توجہ چاہوں گا, اپنا اپنا ذوق ہے. قرآن سن کے سبحان اللہ کہا. اپنے آپ کو جس کام میں وابستہ رکھو گے نا وہ کام آپ کو زیادہ مزہ دے گا. اے بٹیرے پڑھانے والے کی زیادہ مزہ بٹیرے پڑھانے چشنا, کتے پڑھانے والے کہ کتے نے پیڑا چشنا, جڑے داندانی دوڑ کرنے انہاں کی مزہ داندانی دوڑ ہی چشنا. مکی کوئی نہیں پتا ان میں اللہ نہ قرآن پڑھنا تو تساں سر سے لے کے سٹے ہو. افسوس کی بات ہے لوگو, میں دکھ کے ساتھ ایک جملہ کہہ رہا ہوں, 1996 سے لے کے آج 2020 ہے, 24 سال ہو گئے پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے. میرا کام ہی تعلیم و تعلم ہے. خدا کی قسم افسوس ہوتا ہے اپنے اس معاشرے کی روش کو دیکھ کر کہ جب ہمارا کوئی عزیز مر جاتا ہے تو مسجدوں سے سپارے اٹھا کے لے آتے ہیں, قرآن اٹھا کے لے آتے ہیں, سورہ یاسینیں اٹھا کے لے آتے ہیں کہ بابا جی فوت ہو گئے, مسجدوں سے بچوں کو بلایا جائے, مدرسوں سے بچوں کو بلاؤ, قرآن پڑھیں, بابا جی کو بخشیں. خدا کی قسم لوگوں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, اللہ نے یہ قرآن مردوں کے لیے نہیں بلکہ زندوں کی ہدایت کے لیے بھیجا. وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر کب سمرو گے؟ نعتوں پہ جھومنے والوں اور قرآن کے وقت اٹھ کے بھاگ جانے والوں کون سنوارے گا؟ اب کوئی نبی نہیں آئے گا اس دنیا کے اندر. اپنے امام و خطیب اور علماء کی قدر کرو. العلماء ورثۃ الانبیاء, یہ جن کو چہروں کو دیکھ کے تمہیں مصطفیٰ یاد آتے ہیں, خدا یاد آتے ہیں, جن کے چہروں پہ والضحیٰ کی صورت نظر آتی ہے, ان کا قدر کیا کرو. اس لیے کہ اور کچھ ہو نہ ہو, جتنی دیر ان کے سامنے بیٹھے رہتے ہو مصطفیٰ کی صورت کا عکس سینے پہ پڑتا رہتا ہے. افسوس کی بات ہے یہ قرآن جو الف لام میم رب نے عطا کیا ہے وہ کو 30 نیکیوں کے لیے عطا نہیں کیا, وہ دیا اس لیے تھا کہ میں یہ پڑھیں گے تو نیکیاں دوں گا, لیکن ان کے دل ایمان کی طرف مائل ہو جائیں گے. وہ زندگی کا کون سا گمبھیر سے گمبھیر مسئلہ ہے جس کا حل قرآن نے بیان نہیں کیا. میں توجہ چاہوں گا, آپ سب کی خاموشی دیکھ کر مجھے بار بار ہلانا پڑتا ہے. توجہ چاہوں گا میں آپ سب کی, اپنے مقدر پہ ناز کرو کہ رب نے مصطفیٰ جیسا رسول عطا کیا. اپنے مقدر پہ ناز کرو. میں قرآن کی وہ آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جس میں پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ میں اللہ کہتا ہے
کہ میرے پیارے نبی جناب موسیٰ کی قوم رب کو اتنی پسند، اتنا رب محبت کرتا ہے کہ ان کے لیے جنت سے سجے سجائے کھانے آتے ہیں، جنت سے منو سلوہ جیسے کھانے آتے ہیں۔ قوم کو پیاس لگے، رب ذوالجلال کے نبی پتھر کے اوپر عصا مارے ہیں، رب ذوالجلال پتھر پھاڑ کے پانی کے 12 چشمے جاری بن۔ قوم کو جب گرمی لگ گئی، اللہ کے نبی نے فرمایا دھوپ بہت شدید تھی، گرمی بہت شدید تھی، اللہ کے نبی جناب موسیٰ اپنے مقام پہ بیٹھے، قوم پھر آ گئی، ہمارے لیے شام آنے کا انتظام کرو۔ دھوپ بہت زیادہ ہے، میدان کا نام ہے میدان تی، کھلا میدان ہے مصر کا، اور پیچھے فرعون کی فوج لگی ہوئی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے سفید رنگ کا بادل بھیجا، وہ قوم جدھر جدھر جاتی تھی شامیانہ بن کے اوپر چلتا تھا۔ اللہ رب العالمین کے اتنے برگزیدہ پیغمبر جناب موسیٰ، جن سے رب ذوالجلال کوہ طور پہ کلام فرماتا ہے، جن کی قوم کو رب اتنا پسند کرے، ان کے لیے جنت سے کھانے آئے، جن کے لیے اللہ رب العالمین چلتے ہوئے دریا کے اندر جناب موسیٰ عصا مارے، اللہ رب العالمین پانی کو روک کے جناب موسیٰ کی قوم کو رستہ بنا۔ اس کائنات میں فقط ایک مقام ایسا آیا ہے، ایک مقام ایسا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پیچھے کھڑی ہے، رب کے نبی پہ اعتبار ہے، رب کے نبی پہ اعتبار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چلتے ہوئے پانی کے اوپر عصا مارا۔ جو نبی ہوتے ہیں پانی بھی سمجھتا ہے یہ اللہ کے نبی ہیں، آدھا پانی ادھر آدھا ادھر، رستہ بن گیا۔ اللہ کے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی ساری امت کو، ذریت کو لے کے پار چلے گئے۔ رب کے نبی جناب موسیٰ کی اتنی پسندیدہ امت، اللہ نے اتنے زیادہ احسان فرمائے، علماء بیٹھے ہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے میں نے اتنا پیار کیا جناب موسیٰ کی قوم سے کہ وہ بگڑ گئے، وہ کہنے لگے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، رب ہمیں عذاب نہیں دے سکتا۔ اتنے زیادہ رب کے پسندیدہ اور برگزیدہ قوم، ایک حکم رب کا، توجہ، ایک حکم رب کا، ایک حکم رب کا تھا، 6 دن تمہارے، ایک دن میرا، ایک دن میرا، میری عبادت کرنی ہے، میری بندگی کرنی ہے، دریا کی طرف نہیں جانا۔ جب قوم گئی تو انسان تھی، جب واپس آئی تو آدھی قوم بندر اور آدھی خنزیر بن گئی۔ رب کا ایک حکم ٹالا تھا۔ علماء بیٹھے، میں ایک اور روایت پیش کرنے لگا ہوں، تفسیری قول ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر ایک طویل عرصے میں بارش بند ہو گئی، جانور بھوک سے مرنے لگے، سبزہ چارہ ختم ہو گیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ رب سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے ہیں، ایک بندہ راستے میں کھڑا ہے، عرض کرتا ہے آج رب کی بارگاہ میں جائیں تو سوال کرنا اللہ ہم سے کیا غلطی ہو گئی کہ بارش ہی رک گئی، ہم سے کیا غلطی ہو گئی کہ ہمارے اوپر بارش رکی ہوئی ہے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ گئے، رب سے کلام کیا، سوال کیا، اللہ وہ بندہ پوچھ رہا تھا کیا غلطی ہوگی، بارش رکی ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا جا کے اس بندے کو میرا پیغام دینا کہ اس امت کے اندر ایک بندہ ہے جس کی بری عادت یہ ہے کہ وہ چغلیاں اور غیبت کرتا ہے، وہ چغلی کرتا ہے، وہ غیبت کرتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے بھی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے کہا تھا وہ یمشی بن نمیمہ، یہ جو بندہ ہے عذاب قبر میں مبتلا ہے، یہ لوگوں کی غیبتیں کرتا تھا۔ ہم تو کرتے ہی کوئی نہیں نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر 6 مہینے تک بارش رک گئی، قوم کے اندر ایک بندہ چغل خور، غیبت کرنے والا، رب کو ان کا وہ عمل اتنا ناپسند ہوا، اللہ نے آسمان سے بارش روک دی۔ یا اللہ پھر بتانا وہ بندہ کون ہے، پردہ اٹھانا۔ اللہ نے فرمایا میں بندوں کے عیب ظاہر نہیں کرتا۔ لوگوں میں نے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا ہے، اگر سمجھ جاؤ تو صبح تک شاید ہماری زندگی بدل چکی ہو۔ اللہ کہتا ہے میں بندوں کے عیب ظاہر نہیں کرتا، وہ میں چٹے کپڑے پہن کے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ سفید پوش ہو کے میرے سامنے بیٹھے ہیں، ہم کتنے معزز و مکرم ایک دوسرے کو جھک جھک کے ملتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ رب کی صفت ستاری کے مظہر ہے۔ اس وقت اگر رب ذوالجلال میرے عیبوں کے اوپر سے پردہ ہٹا دے اور آپ کے اوپر سے عیبوں کے اوپر سے پردہ ہٹا دے، نہ میں آپ کے سامنے بیٹھنے کے قابل، نہ آپ میرے سامنے بیٹھنے کے قابل۔
ایک حدیث سنا دیتا ہوں اپنے مصطفیٰ کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر لوگوں کا عیب کسی کے اوپر ظاہر ہو جایا کرے تو تالیاں نہ بجایا کرو، ٹھٹھے مذاق نہ کیا کرو، لوگوں کو بلیک میل نہ کیا کرو. جو آدمی کسی دوسرے کو ذلت و رسوائی میں دیکھ کر ہنستا ہے، تالیاں بجاتا ہے، اللہ اس کو موت ہی نہیں دیتا، یہاں تک کہ اس کو بھی اسی مصیبت میں ڈالتا ہے اور لوگ اس پہ بھی تالیاں بجاتے ہیں. ایک آقا کی تیسری حدیث سنا دیتا ہوں اصلاح امت کے لیے. اصلاح امت کے لیے سرکار نے فرمایا تم میں سے جو آدمی، اللہ بہت بڑی بات ہے، تم میں سے جو آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کا عیب دیکھے اور اس کی عزت رکھنے کے لیے، اس کی عزت رکھنے کے لیے اس کے عیب کو چھپا دے، پردہ ڈال دے کہ میرا یہ مسلمان بھائی ذلیل نہ ہو جائے، رسوا نہ ہو جائے، اس کی رسپیکٹ اور اس کی عزت داؤ پہ نہ لگ جائے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں دنیا کے اندر جس نے اپنے مومن مسلمان بھائی کے ایک عیب پہ پردہ ڈالا، اللہ کل قیامت والے دن جب اس کے نامہ اعمال کھلیں گے، اس کی بہن بیٹیاں مائیں اولاد سامنے کھڑی ہوگی، اس کے ننگے ننگے عیب جب کھلیں گے تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کل قیامت والے دن اس ایک عیب پر پردہ ڈالنے کی وجہ سے رب ذوالجلال کل خدا خود اس کے 70 عیبوں پر سب کے سامنے پردہ ڈال دے. جو چاہتے ہو کہ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، آج کے معاشرے میں کسی سے کوئی عیب و فرشتہ کوئی نہیں بیٹھا ہوا، اور کسی کا عیب ظاہر ہو جائے تو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے سوشل میڈیا پہ اشتہار بنا کے نہ چڑھایا کرو. اس لیے جو چاہتا ہے مصطفیٰ کی شفاعت نصیب ہو جائے اور خدا اس کے عیبوں پہ پردے ڈالے، وہ آج اپنے مسلمان بھائی کی ستر پوشی کیا. میں عرض یہ کر رہا ہوں اپنے مقدر پہ ناز کرو. رب نے مصطفیٰ کا امتی بنایا، رب نے مدینے والے مصطفیٰ کا امتی بنایا. تم سے پہلے ایسی ایسی قومیں گزر چکی ہیں، راتوں کو گناہ کرتی تھی، علماء بیٹھے ہیں، صبح ان کی پیشانیوں کے اوپر لکھا ہوا تھا ہذا سارق، ہذا زانی، ہذا فلاں، ہذا فلاں، یہ فلاں کام کر کے آیا ہے، یہ فلاں کام کر کے آیا ہے. لوگوں کے دروازوں کے اوپر لکھا ہوتا تھا. حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہیں، ان کی بیٹی حضرت صفورہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی بیوی ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں. ان کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، ان کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی. لینے والے وٹے بڑے اور دینے والے وٹے چھوٹے، ناپ تول میں کمی کرتی تھی. رب ذوالجلال نے اپنے نبی کو پیغام دیا اپنی قوم سے کہہ دو کہ سدھر جائیں، اگر یہ نہیں سدھریں گے تو ہمارا عذاب نازل ہوگا. وہ قوم باز نہیں آئی. ناجائز منافع خوری، حرام خوری، ملاوٹ، دو نمبریاں جس آدمی کے رزق کے اندر ہو جائیں، دیکھنے میں تو اس کا مال بڑھتا ہے لیکن حقیقت میں وہ بندہ اندر سے تباہ ہو رہا ہوتا ہے. اپنے ترازو میں ڈنڈی مت مارو، اس لیے کہ ایک قوم اس سے پہلے تباہ و برباد ہو چکی ہے، اور وہ قوم جس کا تعلق جناب شعیب علیہ السلام کی ذات کے ساتھ تھا، ان کا کلمہ پڑھنے والی تھی، ناپ تول میں کمی کرتی. رب کے نبی نے منع کیا، باز نہیں آئے، علماء بیٹھے، اللہ نے اس قوم کو زمین کے اندر دھسا دیا. ایک اور نبی گزرے جن کا نام ہے حضرت لوط علیہ السلام. ان کی قوم بے حیائی کے کاموں میں پڑ گئی، فحاشی اور گندے کاموں کے اندر پڑ گئی. رب کے نبی نے انہیں منع کیا، وہ باز نہیں آئے. علماء بیٹھے، ان کے اوپر اللہ رب العالمین نے آسمان سے پتھر برسائے، قوم کو تباہ و برباد کر دیا. میں قرآن سے صرف یہ 3-4 چیدہ مثالیں بیان کرتا ہوں اس لیے کہ میرا وقت کم ہے، مضمون زیادہ تھا. میں نے بات کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے اور آپ کو بتایا ہے مقدر پہ ناز کرو، رب نے کملی والے آقا جیسا رسول دیا ہے. اللہ کے نبی جناب لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں قرآن کا فیصلہ سن لیا، جناب شعیب علیہ السلام کی قوم کا فیصلہ سن لیا، جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا فیصلہ سن لیا. یہ وہ اللہ کے نبی جن کی امتیں رب کو بڑی پسند، رب ان سے بڑا پیار کرے. کسی کے لیے آسمان سے کھانے آئے، کسی کے لیے آسمان سے پانی آئے، کسی کے لیے آسمان کے بادل شامیں آنے لگ جائیں، کسی قوم کے لیے دریا کو لختوں کے رستے دے دے اور ان
लोगों के ऊपर उन्होंने अल्लाह के एक एक हुक्म की नाफरमानी की, अल्लाह ने उन कौमों को तबाह व बर्बाद कर दिया। किसी कौम ने, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने भी अल्लाह के नबी का हुक्म टाला था, उस कौम को भी जमीन में जिंदा गाड़ दिया गया। यहाँ तक के और भी अंबिया और मुरसलीन आते रहे, उनकी कौमें रातों को गुनाह करती, सुबह उनके चेहरे बिगड़ जाया करते, लेकिन कमली वाले आका के गुलामों, ये सारे के सारे ऐब हमारी इस मिल्लत के अंदर मौजूद है। नाप तोल में कमी हम करते हैं, रिश्वत का लेन देन हम करते हैं, सूद का कारोबार हमारी मिल्लत के अंदर मौजूद, बेहयाई के सारे रिकॉर्ड हमने तोड़ दिए। रिश्वत, सूद, बेहयाई, बदकारी, जिल्लत और रुसवाई वाले वो सारे काम, गीबत, चुगलियां, ये सारे काम हमारे अंदर मौजूद हैं कि नहीं? ये वाहिद इलाका देखा है जिसके अंदर ऐसा कोई काम नहीं है। माशाअल्लाह, मुबारक है कि कोई नहीं, सारे काम अला 20 किलो ना आटा जड़ा लिखा होना करोड़ा, वो कदे कंडे ऊपर चाड़ो 20 किलो पूरा होना, तो बोलो तो सही, नाप तोल की कमी है कि नहीं? तवज्जो चाहो, ए जड़ी मर्चां ने उस सुरख उधर पानी च बह करो, वो सारियां मर्चां ही आनियां या थल्ले कुछ और भी होना, रंग शंग पूरा मिलावट। ये जड़ा दूध पीते हैं मैं और आप, दूध वाले को बैठे होते इस्लाह करी कि आपने नाराज ना होया, मैं तो अल्लाह का फैसला बता रहा हूं। उसने जानवर पैदा किया, जानवर गाय, भैंस, गां, मंझ पैदा की थी, और डंगर होई ते खालस देने, असां बंदे होई ते मिलावट करने। वो जानवर होके खालस देते, वो जानवर होके खालस देते, हम इंसान होके मिलावट करते। सच बताओ, अगर मेरे नबी की रहमत ना होती तो मिलावट करने वाले के उधर ही हाथ कट जाते कि नहीं? उसका उधर ही मुंह तब्दील हो चुका होता कि नहीं? बेहयाई करने वाला उधर ही आसमान से पत्थर बरसा के तबाह बर्बाद हो चुका होता कि नहीं? उठाओ अल्लाह का कुरान, पारा नंबर 8 है। अल्लाह का कुरान कहता है मेरे मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में आओ। अल्लाह के नबी जनाबे हजरत इमामुल अंबिया कमली वाले आका ताजदार मदीना, ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे का तवाफ कर रहे हैं। काबे का तवाफ करते करते, काबे का तवाफ कर रहे, तवाफ करते करते आपने मुशरिकीन मक्का का एक गिरोह देखा जो काबे के गुलाफ को पकड़कर अपनी तरफ खींच रहा था। काबे के गुलाफ को अपनी तरफ खींच के, पकड़ के खींच रहा था, इस तरह करके छिक। अगर ये तेरा सच्चा नबी है और जो कलाम लेके आया, अगर वो तेरी सच्ची किताब है, व अमतिर अलैना हिजारतम मिनस समाई अवीतिना बिअज़ाबिन अलीम। अल्लाह का कुरान कहता है कि वो कौम अपने लिए बद्दुआएं मांग रही थी, या अल्लाह अगर ये तेरा सच्चा पैगंबर है, हमारे ऊपर आसमान से पत्थरों की बारिश नाजिल कर। मेरे मुस्तफा कांपने लगे, ओ बदबख्तों क्या कह रहे हो? तुमसे पहले कौमें गुनाह करती थी, अज़ाब मांगती नहीं थी, तबाह बर्बाद हो जाती थी। एक तो पेड़े काम करते हो, बुरे काम करते हो, मेरी नबूवत और रिसालत को झुठलाते हो, और दूसरी तरफ अज़ाब मांगते हो। और जब आग आती है तो फिर सूखी लकड़ियों के साथ गिल्ली भी जल जाती है, और खुद तो मरोगे भी, लेकिन और भी जो ईमान वाले हैं उनको भी तबाह करवाने पे तुले हुए हो। तवज्जो चाहूंगा, रब्बे जुल जलाल की तरफ से आवाज आई, मेरे महबूब परेशान ना हो, मैं इनके काले चेहरों को नहीं देखता, तेरे बद्दुआ के मुखड़े को देखता हूं। अगली आयत के अंदर रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, मेरे महबूब देख न तेरे काबे के सामने खड़े होकर मेरी गैरत को ललकार ललकार के कहते हैं हमारे ऊपर पत्थरों की बारिश नाजिल फरमा। लेकिन मेरे प्यारे महबूब, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, मेरे महबूब मैं तेरे साथ वादा करता हूं, जब तक तू इनके अंदर मौजूद है मैं इनके चेहरे नहीं बिगाड़ूंगा, इनके ऊपर आसमान से अजाब नाजिल नहीं, मैं इनके चेहरे नहीं बिगाड़ूंगा। शायर ने बड़ी खूबसूरत बात की, शायर कहता है रोक लेती है आपकी निस्बत तीर जितने भी हम पे चलते हैं, रोक लेती है
آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر کہ آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ یہ ہمارے آقا کی رحمت ہے کہ جس کی وجہ سے آنے والے عذاب ٹلے ہوئے ہیں۔ لوگوں وہ بابا اشفاق ایک پروگرام کرتا تھا زاویہ، کسی نے اس سے آن لائن سوال کیا، لائیو پروگرام میں۔ اس نے کہا بابا جی آپ یہ بتائیں، زمانے میں طرح طرح کی بولیاں ہیں اور آپ بڑے پڑھے لکھے ہیں، آپ دینی علوم کو بھی جانتے ہیں، دنیاوی علوم کو بھی جانتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سرکار زندہ ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ سرکار مار کے مٹی میں مل گئے، آپ بتائیں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ بابے نے نا لمبی آہ بھری، لمبی سانس لی۔ بابے نے کہا کہ ہزاروں گناہ کرنے کے بعد بھی صبح صبح اٹھ کے دیوار پہ لگا ہوا شیشہ دیکھ لیا کرو، اگر چہرہ سلامت ہے تو سمجھ جاؤ مصطفیٰ زندہ ہے، اگر چہرہ سلامت ہے تو سمجھ جاؤ مصطفیٰ زندہ ہے۔ خدا کی قسم لوگوں، میرے مصطفیٰ کی رحمت للعالمینی ہے، اس کے تذکرے کرنے کا مہینہ ہے۔ آج تو پہلا جلسہ ہے، گلی گلی میں مصطفیٰ کا ذکر کرو، اپنے مقدر پہ ناز کرو۔ رب نے رحمت للعالمین رسول بخشا ہے، رب نے رحمت للعالمین رسول عطا کیا ہے، تو میرے اور آپ کے اوپر مصطفیٰ کی رحمت للعالمینی کی چادر اس جہان کے اندر بھی کار فرما ہے اور اس جہان کے اندر بھی کار فرما ہے۔ سوال کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ اس جہان میں مصطفیٰ کی رحمت ہمیں کیسے سنبھالے ہوئے ہے؟ میں سوال کرتا ہوں، ہزاروں گناہوں کے باوجود، ہزاروں عیبوں کے باوجود آج ہمارے چہرے بگڑنے سے بچے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ یہ صدقہ مدینے والے کی رحمت کا ہے، یہ صدقہ مدینے والے کی رحمت کا ہے۔ اور کل جب ہم حشر میں جائیں گے، توجہ چاہوں گا، قبر کے اندر جائیں گے، حشر کے اندر جائیں گے، اس وقت کیا ہوگا؟ بخاری شریف کی ایک لمبی حدیث ہے، اس کا اقتباس اور صرف اس کا مفہوم پیش کر کے بات اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان محشر ہوگا، ڈے آف ججمنٹ، قیامت والا دن، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر انور سجدے میں رکھیں گے۔ وہ مصطفیٰ جو کبھی امت کے لیے غاروں میں روئے، وہ مصطفیٰ جو دنیا میں آتے ہوئے سر رکھ کے زمین پہ رب حبلی امتی کی دعائیں مانگتے رہے، ادھر بھی سر سجدے میں رکھیں گے۔ میرے پاس انجیل برنباس کا وہ نقطہ اور وہ میرے پاس انجیل برنباس کا وہ صحیفہ موجود ہے کہ جس کے اندر لکھا ہوا ہے، آج تو وقت ہی کوئی نہیں، میرا موضوع بھی کچھ اور ہی ہے، ہم نے سبکن اس کو پڑھا ہوا ہے کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجنز کے اندر، کہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے جو حدیث علماء نے پڑھی ہے، اس حدیث کو اگر دیکھا جائے اور وہ بائبل انجیل برنباس، ہزاروں تبدیلیوں کے اندر مصطفیٰ کی شان وہاں پہ بھی لکھی ہوئی ہے۔ وہاں پہ بھی ایک فرشتہ ہوگا، سٹیج پہ دوسری طرف بھی، ایک پیچھے ایک ادھر، سٹیج کے چاروں طرف یہ جو چار اولو العزم فرشتے ہیں یہ موجود ہوں گے، اور درمیان میں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب مقام محمود کا تاج عطا فرمائے گا۔ وہاں پہ سرکار رب کی رحمت کو دیکھتے ہوئے سر سجدے میں رکھیں گے اور عرض کریں گے رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کی مغفرت فرما۔ اپنے نبی کو بھولنے والوں اور اپنے نبی پر درود و سلام کے اندر بھی کنجوسیاں کرنے والوں اور یہ پیسے کرنے والوں، کہاں لکھا ہے کھڑے ہو کے پڑھو، کہاں لکھا ہے بیٹھ کے پڑھو؟ اور مصطفیٰ پہ درود ہر بندہ پڑھ ہی نہیں سکتا، وہ پڑھتا ہے جس سے خدا راضی، مصطفیٰ راضی۔ میدان محشر کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر انور سجدے کے اندر رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی گناہگار امت کی بخشش کے لیے دعا فرمائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، پارہ نمبر 30 سورہ والضحیٰ، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے رب نے فرمایا میرے محبوب ہم ان قریب تجھے اتنا عطا فرمائیں گے کہ تجھے راضی کر کے چھوڑیں۔
تجھے راضی کر کے چھوڑیں گے. سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کب راضی ہوں گے؟ حضور نے فرمایا اگر میرا ایک امتی جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اگر وہ دوزخ کے اندر ہوگا تو مصطفیٰ کبھی راضی نہیں ہوگا. سر سجدے سے نہیں اٹھائیں گے. شاعر نے بڑی پیاری بات کی. شاعر کہتا ہے او گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے, گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے تو آیا ہوں میں آیا ہوں یہ سرکار کہیں گے, آیا ہوں میں آیا ہوں یہ سرکار کہیں گے. سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں, سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں, امت کی وہ بخشش کی فریاد کریں گے. سورج سوالے دیتے مصطفیٰ رو رہے ہوں گے میری امت بڑی پریشان حال ہے. آواز آئے گی محبوب پریشان نہ ہو, یہ میرا قہر و غضب تیرے او دشمن کے لیے ہے, یہ میرا قہر و غضب تیرے او دشمن کے لیے ہے, اور تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار کریں, تیرے چاہنے والوں سے. ساری رات جاگنے کا تقاضا کیا ہے؟ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا تقاضا کیا ہے کہ سرکار کا میلاد مناؤ اور حضور کی سیرت اپناؤ. یہ محبت مصطفیٰ آپ کے دلوں میں منتقل کر کے ایک پیغام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے. یہ ساری رات جاگنا کوئی بے مقصد نہیں ہے, لیکن افسوس کی بات عرض کر کے اپنی بات اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. ہماری محفلوں میں آنے والے اکثر ہمارے اہل سنت بھائی رات کو عشاء پڑھ کے نہیں آتے اور صبح جا کے فجر نہیں پڑھتے. افسوس کے ساتھ یہ محفل منانا کو فرض عین نہیں ہے. بہت ثواب ہے, بہت ثواب ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن کوئی آدمی ساری رات بیٹھ کے نعتیں پڑھتا رہے, محفل سجاتا رہے. بات بڑی کڑوی کر رہا ہوں لیکن بات سچ والی ہے. ساری رات محفلیں سجا کے بیٹھا رہے, اگر صبح فجر کی نماز نہیں پڑھے گا تو کوئی فائدہ ہوگا؟ بات میں نے عرض کیا تھا بڑی کڑوی ہے. میرے مصطفیٰ کریم کل قیامت والے دن یہ کہیں گے کہ میلاد تو مناتا تھا, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز بھی قائم کیا گیا. اس بارے میں ہم کمزور ہیں. اپنے دل میں ارادہ کرو انشاءاللہ میلاد منائیں گے اور آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو انشاءاللہ قائم کریں گے. بہت ٹلے بولے ہو جس طرح بیٹری نے سیل ختم ہوئی گئی. بولو انشاءاللہ نماز ادا کریں گے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. بولو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. غلامی رسول میں ہاتھ کا کوئی نہیں چاہیے کو مسئلہ ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. ہاتھ چاہیے رکھو تے کیمرہ مین ذرا ہاتھ مارو جی. اور ہاتھ کو تھلے کرے جس کی اس گالے نال اختلاف ہوا ہے. غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے. غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے. انشاءاللہ نماز پڑھیں گے سارے. یہ کنوپی دیکھ رہے ہو جس کی طرف بھائی کیمرہ مین ابھی یہ مار رہا ہے, یہ کنوپی کے درمیان میں ایک پلر لگا ہوا ہے. یہ پوری کنوپی اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. اگر اس کو نکال دیا جائے تو یہ ساری کنوپی دڑام سے زمین پہ گر جائے گی. اسی طرح اسلام کا بنیادی ستون اور مرکزی ستون بولو کیا ہے؟ نماز ہے. مسلمان اور کافر کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو وہ نماز ہے. اپنے چہرے مصطفیٰ کی سنت سے سجاؤ. 5 وقت نماز ادا کیا کرو. گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت. اور ایک اور بات جس میں ہمارے گھروں کے اندر آج برائیاں پھیل رہی ہیں, اپنے بہنوں, بیٹیوں, بیویوں کو پردے کا اہتمام کرو. بے پردگی کا خاتمہ کرواؤ. جس گھر کے اندر بے پردگی ہوتی ہے وہاں سے رزق اٹھ جاتا ہے.
اپنی بہنوں، بیٹیوں، بچیوں، ماؤں، بہنوں کے پردے کا احترام کرو. یہ مصطفیٰ کی سیرت کا پیغام ہے، یہ مصطفیٰ کے میلاد کا پیغام ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. آواز آ رہی ہے ادھر سے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں. وما علینا الا البلاغ.